بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری جان ہماری نہیں ہے اور ہمارا مال ہمارا نہیں ہے جان بھی ہماری ہے، مال بھی ہمارا ہے، مگر ہم اپنے اس جان کو اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں جنت کے عوض میں۔ بس اب یہ بالکل لیا ہمارا نہیں، اللہ کا جہاں حکم ہے وہاں جان کو خرچ کرنا ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں مال خرچ کرنا ہے۔ وہ جو قرآن و حدیث میں مال خرچ کرنے کی بے حساب بے شمار جگہیں ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے، 8 مصارف ہیں جو سورہ توبہ میں پڑھے ہم نے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ 8 مصارف ہیں۔ ان 8 مصارف میں یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو ان 8 مصارف میں خرچ کرنا ہے، بس یہی متعین اس کی جگہیں ہیں، اس کے علاوہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن غیر مسلم انتہائی پریشان ہے، جیسے آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک غیر مسلم بھائی انتہائی بھوکا مر رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہے، 39 حصے تمہارے پاس ہیں، ان 39 میں سے خرچ کرو۔ یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے تلے 8 مصارف اللہ نے متعین کر دی ہے۔ میرے پاس ایک سوال ہے کہ ایک شخص سید ہے، مرد بھی سید ہے، عورت بھی سید ہے، اور سید کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، اور آج کل وہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں، تو کیا ہیلا کر کے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو وہ مسئلہ جب آئے گا تب مسئلہ بیان کریں گے کہ ابھی اس زمانے میں سادات کو بھی ایک تو ڈپلیکیٹ سادات ہیں جن کا کوئی نسب نامہ نہیں، بس سادات کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں، وہ تو ان کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے ہی، لیکن جو واقعی سید ہیں جن کا نسب نامہ موجود ہے، آج کے بعض مفتیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ دو یا نہ دو، میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی تو سوال زکوٰۃ سے مدد کرنے کا کیوں کر رہا ہے؟ تیرے پاس زکوٰۃ نکالنے کے بعد 39 حصے مال کے تو تیرے پاس بچے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ کی اولاد، اللہ کے رسول کی اولاد کے لیے تو 39 حصوں میں سے ایک حصہ نہیں نکال سکتا جو زکوٰۃ کے لیے پوچھ رہا ہے کہ زکوٰۃ سے مدد کریں نہ کریں؟ کیسی بے شرمی کی بے غیرتی کی بات ہے کہ اپنے آقا اور اپنا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو واقعی اولاد ہے، ان اولاد کے لیے ان 39 حصوں میں سے ایک حصہ نہیں دے سکتا۔ وہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے مصارف متعین 8، اس میں یہ ہے کہ غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بس غیر مسلم کا تعاون کرنا ہے تو تعاون کرنا ہے، تو یہ 40واں ہے، اسی پر کیوں ڈیپینڈ ہے؟ اس کے بعد تیرے پاس 39 حصے اور بھی تو بچے ہوئے ہیں، ان میں سے کر اس غیر مسلم کی تعاون۔ کس نے منع کیا ہے تعاون کرنے سے؟ لیکن تو یہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو یہ غلط ہے میں انسان کی کہ زکوٰۃ ہی پر ڈیپینڈ چل رہی ہے۔ یہ زکوٰۃ تو ان 8 مصارف کے لیے ہے، اور بقیہ جو 39 حصے ہیں وہ جہاں دنیا کیوں چاہے خرچ کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مال، زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ متعین جگہوں میں خرچ کرنے کے لیے قرآن میں ایک صحابی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہے تھے، انہوں نے سوال کیا اور وہ زکوٰۃ کے مستحق تھے نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اور زکوٰۃ کے مال کے سلسلے میں اللہ نے ملک مقرب فرشتہ اور نبی مرسل، نبی انبیاء اور رسولوں پر اللہ نے اعتماد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے 8 مصارف خود نازل کیے ہیں قرآن میں۔ بس اگر ان 8 میں تو کسی مصرف میں اگر آتا ہے تو میں تجھے دے سکتا ہوں، ورنہ سوری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان 8 مصارف سے باہر خرچ کرنے کا اختیار نہیں تھا،
تو آج کسی اور کو اختیار کہاں سے ہو جائے گا؟ لیکن جہاں ضرورت ہو تو وہاں باقی جو یہ زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہے، باقی جو 39 حصے ہیں ان میں سے تم جہاں چاہے خرچ کرو، اس کو کس نے منع کیا ہے؟ کسی نے منع نہیں کیا۔